اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے ہمارا 38، تیسرا حصہ بیشتی زبر کا متفرقات، الگ الگ مسئلے ہیں یہ۔ اول ہے حرف ت نہا دھو کر ناف کے نیچے اور بغل وغیرہ کے بال دور کر کے بدن کو صاف ستھرا کرنا مستحب ہے۔ حرف ت نہ ہو تو 15ویں دن سے ہی، زیادہ سے زیادہ 40 دن، ان سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور بال صاف نہ کیے تو گناہ ہوا۔ مسئلہ ہے 2، اپنے ماں باپ، شوہر وغیرہ کو نام لے کر پکارنا مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت جس طرح ماں باپ کا نام لینا درست ہے، اسی طرح شوہر کا نام لینا بھی درست ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، بات چیت کرتے، ہر بات میں ادب تعظیم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مسئلہ 3، کسی جاندار چیز کو آگ میں جلانا درست نہیں، جیسے ڈبروں کا پھونکنا، کھٹمل وغیرہ پکڑ کر آگ میں ڈال دینا، یہ سب ناجائز ہے۔ البتہ اگر مجبوریوں کے بغیر پھونکے کام نہ چلے تو ڈبیروں کا پھونک دینا یا چارپائی میں کھولتا پانی ڈال دینا درست ہے۔ کسی بات کی شرط باندھنا جائز نہیں ہے، جیسے کوئی کہے سیر بھر مٹھائی کھا جاؤں تو ہم 1 روپیہ دیں گے، اور اگر نہ کھا سکے تو 1 روپیہ ہم سے لیں گے۔ غرض جب دونوں طرف سے شرط ہو تو جائز ہے، البتہ اگر ایک ہی طرف سے ہو تو درست ہے۔ اگر ایک ہی طرف سے ہو تو درست ہے۔ مسئلہ ہے 5، جب کوئی یا 2 آدمی چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان کے پاس نہ جانا چاہیے۔ چھپکے ان کو سننا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی دوسروں کی بات کی طرف کان لگاوے اور ان کو ناگوار ہو تو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم گرم سیسا ڈالا جائے گا۔ اس سے معلوم ہو کہ بیاہ شادی میں دولہا دلہن کی باتیں سننا دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ شوہر کی بات، شوہر کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہوں، جو کچھ معاملہ پیش آئے ہو، کسی اور سے کہنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ ان بھیدوں کے بتلانے پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ مسئلہ 7، اسی طرح کسی کا ساتھ ہنسی اور چھل کرنا اس کو ناگوار ہو یا تکلیف ہو درست نہیں۔ آدمی وہیں تک گدگدائے جہاں تک ہنسی آئے۔ مسئلہ ہے 8، مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا، اپنے کو کوسنا درست نہیں۔ مسئلہ ہے 9، پچیسی چوسر تاش وغیرہ کھیلنا درست نہیں، اور اگر بازی بد کر کھیلے تو یہ سرے جوا اور حرام ہے۔ مسئلہ ہے 10، جب لڑکا لڑکی 10 برس کے ہو جائیں تو لڑکوں کو ماں بہن بھائی وغیرہ کے پاس اور لڑکیوں کو بھائی اور باپ کے پاس لٹانا درست نہیں۔ البتہ لڑکا اگر باپ کے پاس اور لڑکی ماں کے پاس لیٹے تو جائز ہے۔ مسئلہ 11، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا بہتر ہے، اور جب الحمدللہ کہہ لیا تو سننے والے پر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ نہ کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ اگر چھینکنے والی عورت یا لڑکی ہے تو صاف کا زیر کہو، اور اگر مرد یا لڑکا ہے تو کاف کا زبر کہو، پھر چھینکنے والی اس کی جواب میں کہے یغفر اللہ لنا ولکم، لیکن چھینکنے والی کی ذمہ یہ جواب واجب نہیں بلکہ بہتر ہے۔ مسئلہ ہے 12، چھینک کے بعد الحمدللہ کہتی کئی آدمیوں نے سنا تو سب کو یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں۔ اگر ان میں سے ایک کہہ دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے جواب نہ دیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ مسئلہ ہے 12، اگر کوئی بار بار چھینکے اور الحمدللہ کہے تو فقط 3 بار پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اس کے بعد واجب نہیں۔ مسئلہ 14، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیویں یا پڑھیں یا سنیں تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اگر نہ پڑھا تو گناہ ہوا۔
لیکن اگر ایک ہی جگہ کئی دفعہ نام لیا تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب نہیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ البتہ اگر جگہ بدل جانے کے بعد پھر نام لیا یا سنا تو پھر درود پڑھنا واجب ہو گیا۔ بچوں کی بابری وغیرہ بنوانا جائز نہیں، یا تو سارا سر منڈوا دو یا سارے سر پر بال رکھواؤ۔ مسئلہ ہے 16، عطر وغیرہ کسی خوشبو میں اپنے کپڑے بسانا اس طرح کہ غیر مردوں تک اس کی خوشبو جائے درست نہیں۔ مسئلہ 17، ناجائز لباس کا سی کر دینا بھی جائز نہیں، مثلاً شوہر ایسا لباس سلواوے جو اس کو پہننا جائز نہیں تو عذر کر دے، اسی طرح درزن سلائی پر ایسا کپڑا نہ سیے۔ مسئلہ 18، جھوٹے قصے اور بے سند حدیثیں جو جاہلوں نے اردو کتابوں میں لکھ دی اور معتبر کتابوں میں ان کا کہیں ثبوت نہیں، جیسے نورنامہ وغیرہ، اور حسن عشق کی کتابیں دیکھنا اور پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح غزل اور قصیدوں کی کتابیں، خاص کر آج کل کے ناول، عورتوں کو ہرگز نہ دیکھنا چاہیے، ان کا خریدنا بھی جائز نہیں، اگر اپنے لڑکیوں کے پاس دیکھو تو جلا دو۔ مسئلہ 19، عورتوں میں بھی السلام علیکم و مصافحہ کرنا سنت ہے، اس کو واجب رواج دینا چاہیے، آپس میں کیا کرو۔ 20، مسئلہ 20، جہاں تم مہمان جاؤ کسی فقیر وغیرہ کو روٹی کھانا مد بغیر گھر والے سے اجازت لیے دینا گناہ ہے۔